أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا وسدادا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا درس انشاءاللہ 61 نمبر آیت سے شروع کریں گے. سورۃ الحج 61 نمبر آیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. یہ سب بِأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالی یولج داخل کرتا ہے اللیل رات کو فی النہار دن کے اجالے میں ویولج اور داخل کرتا ہے النہار دن کے اجالے کو فی اللیل رات کی ظلمتوں میں وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی سمیع سننے والا ہے بصیر دیکھنے والا ہے. اب اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے اپنی قدرت کے بارے میں اور عظمت کے متعلق اللہ تعالی بتا رہے ہیں. اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ یہ جو اشارہ ہے ذالکا کا یہ اشارہ پچھلی چند آیات کے اندر صرف پچھلی آیت نہیں بلکہ پچھلی چند آیات جو ہیں پچھلی 7-8 آیات ان کے اندر جن جن باتوں کا جن چیزوں کا اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے لوگوں کا آیات کو جھٹلانا پھر مسلمانوں کا اللہ تعالی نے ذکر کیا اہل ایمان کا ہجرت کرنے والوں کا اللہ تعالی کا رزق دینا اللہ تعالی کا پھر انہیں جنت میں داخل کرنا اور وعدہ کرنا کہ میں ضرور داخل کروں گا جنت میں اور میں ضرور رزق دوں گا اور میرا رزق تو سب سے بہتر ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ ظلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بات کی ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ظلم کے متعلق اللہ بات کر رہے ہیں. یہ اشارہ جو ہے اس آیت کے اندر ذالک کا یہ ان ساری چیزوں کی طرف ہے کہ یہ ساری چیزیں بِأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالی یولج اللیل فی النہار رات کو دن میں داخل کرتا ہے وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ وہی بات ہے اللہ تعالیٰ یہ چیز اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ اپنی قدرت اور اپنی عظمت اور اپنی سلطنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنی سلطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا سکیں اللہ تعالیٰ بیان کر سکیں کہ میں تو اس طرح اس دنیا کے معاملات میں یا ان چیزوں میں میرا تصرف کس طرح ہے میرا دخل کیا ہے ان چیزوں کے اندر اور کس طرح دخل ہے کس انداز سے ہے اس انداز سے کہ میں تو دن کو اور رات کو اس دنیا کے اندر جو معاملات ہیں اور جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان کو میں جیسے چاہتا ہوں الٹ پلٹ کرتا ہوں. کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں کبھی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ موسم کو بدل دیتے ہیں. یہ تمام تصرفات یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کا یہ تمام ان چیزوں پر قدرت رکھنا اور ان چیزوں کو کرنا اللہ تعالیٰ بتا یہ رہے ہیں کہ میں یہ ساری چیزیں کر سکتا ہوں. تو جو ظالم ہے وہ پھر دھیان رکھے کیونکہ کبھی وہ بچ کے نہیں جانے والا. انی حرمت الظلم علی نفسی ظلم کو تو میں نے اپنے اوپر حرام کر دیا ہے
اور جو کافر ہے اس کو جو عذاب دیا جا رہا ہے وہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلط ہے، یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کیوں اس کو اس طرح عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور جو مومن ہے اس کو اجر دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو جن نعمتوں سے اس مومن کو نوازتے ہیں، جو اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے قیامت کے دن، اس کے متعلق بھی لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ تعالیٰ سے کوئی شخص کسی چیز کے بارے میں بات پرس نہیں کر سکتا، پوچھ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے متعلق، بلکہ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، وہ ہیں جو جن سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے وہ بات اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرا تو تصرف اس کائنات کے اندر، اس کائنات کی چھوٹی سی چھوٹی چیز کے اندر میرا تصرف ہے، میں جیسے چاہتا ہوں اس کو کرتا ہوں، اور میرے معاملات عدل و انصاف کے ساتھ چلتے ہیں، عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ میں اپنے معاملات پورے کرتا ہوں۔ اس لیے جو پیچھے باتیں اللہ تعالیٰ نے کی کہ کوئی شخص کسی کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، کسی کو اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں میں لے کے چلا جائے گا، رزق اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے عطا کرے گا، اور کچھ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر سخت سے سخت عذاب دیا جائے گا انہیں۔ یہ تمام چیزیں، تمام معاملات اللہ تعالیٰ بولے ہیں ذالک، یہ اس لیے بأن اللہ یولج اللیل فی النہار وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اللہ تعالیٰ دن رات کو ایک دوسرے میں داخل کرتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور اب آیت کو اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے ختم کیا اس کا تعلق آیت سے ہے۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ آیات کو جن الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ختم کرتے ہیں ان کا پیچھے آیت کے ساتھ ایک خاص ربط اور ایک خاص تعلق ہوتا ہے، ایک خاص کنیکشن ہوتا ہے ان الفاظ کا آیات کے ساتھ۔ اب چونکہ جیسے ہی رات ہوتی ہے انسان کا معاملہ، اب وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ برتری اپنی بیان کر رہے ہیں، اپنی بلندی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہی انسان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو نظر اتنا اچھا نہیں آتا، اس لیے انسان اپنی قوت سماعت کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ اچھا میں سنوں، کیونکہ نظر تو نہیں آ رہا اچھی طرح، تو میں سنوں کہ کیا ہے آس پاس، مجھے کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون کیا بات کر رہا ہے، کیونکہ دیکھ نہیں سکتے صحیح طرح رات کے وقت۔ اور جب دن ہوتا ہے تو انسان نظر کے معاملے میں قوی ہو جاتا ہے سماعت کے معاملے سے، یعنی یہ ہوتا ہے کہ جب بندے کو اچھی طرح نظر آنے لگتا ہے تو بندہ ویسے ہی غفلت برتتا ہے قوت سماعت کے بارے میں۔ کیونکہ بندے کو نظر آ رہا ہے، بندے کو اپنی آنکھ پہ زیادہ اعتماد ہوتا ہے اپنے کانوں کی نسبت، اس لیے اس کی توجہ قوت سماعت کی بجائے قوت بصیرت پہ پڑ جاتی ہے۔ تو یعنی ہر صفت کے ساتھ یا ہر وقت کے ساتھ انسان ایک خاص چیز میں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سمیع، سننے والا ہے، بصیر، دیکھنے والا ہے، دونوں چیزیں، یعنی کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، وقت جیسا بھی ہو، معاملہ جس طرح کا بھی ہو، اللہ تعالیٰ کو کوئی رکاوٹ نہیں سامنے آتی، کوئی رکاوٹ درپیش نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت بیان کر رہے ہیں، اور اسی لیے جو چیزیں پیچھے بیان کی یا اس طرح کے لوگوں کو ایک طرح سے جواب ہمیں بھی ان آیات سے سیکھنا چاہیے جو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جی اچھا فلانا کیوں جہنم میں جائے گا اور فلانا کیوں جنت میں جائے گا، اور یہ جہنم اور جنت کا تصور، یہ کیا تصور ہے، اور یہ تو ظلم ہو گیا کہ فلانا شخص تو اپنی قدرت اور اپنی استطاعت سے تو نہیں پیدا ہوا، یا وہ اس دین پر اپنی قدرت، یہ ساری اس طرح کے جو اشکالات ہیں، جو اس طرح کے متشابہات، بیمار دل کے لوگ
وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ لوگ مسلمانوں کے سامنے ایسے سوالات کرتے ہیں. اب ان کے جوابات اس طرح کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ ایک طرح سے دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کے اپنے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. ہمارا مخلوق ہونا اس چیز کا تقاضا رکھتا ہے کہ ہم خالق کی اس طرح کے افعال پر کوئی بات پرس نہ کریں. اس لیے اللہ قرآن میں بھی یہی کہہ گئے ہیں لا يسأل عما يفعل، کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے پوچھا نہیں جاتا اللہ تعالیٰ سے، بلکہ اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا. حکمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں. اب ایک شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ ان حکمتوں کا ادراک ہمیں کیوں نہیں، یا ان حکمتوں کا علم ہمیں کیوں نہیں دیا گیا. بات یہ ہے کہ ان حکمتوں کا علم ہمیں اس وجہ سے نہیں دیا گیا کہ ہماری محدود عقل ان حکمتوں کو سمجھ ہی نہیں پائے گی. وہ حکمتیں ہماری عقل سے بہت اعلیٰ ہیں، بہت عرفہ ہیں وہ حکمتیں. اس لیے ان کا ذکر کرنا مقصد نہیں سمجھا. مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں. یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کے الہ حق ہونے کے دلائل ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے جیسے کہ جو یہود و نصارہ ہیں ان سے پوچھا جائے کہ کیا تمہارے پاس دلائل ہیں تمہارے معبود کے، جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے، ان کے حق ہونے کے دلائل ہیں تمہارے پاس؟ ہاں. اور ہمارے لیے یہ ہے کہ ہر مسلمان قرآن کو پڑھے اور یہ بات کہے کہ ہاں میرے پاس ہزاروں سے زیادہ دلائل ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق، معبود حق ہے، الہ حق ہے اللہ تعالیٰ. اور یہ ہے وہ دلائل، دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل کرنا. اور ان چیزوں سے اس طرح کے کئی واقعات ہیں کہ دن اور رات جب غور و فکر کرنا شروع کیا لوگوں نے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسلام کی راہیں آسان کر دی. ان کا دل اللہ تعالیٰ نے کھول دیا اسلام کے لیے.